اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں خلیفہ ایک نائب بنانے والا ہوں. اب جس نائب کے متعلق فرمایا کہ بنانے والا ہوں، اس سے کون مراد ہے، تو اس بارے میں دو قول ذکر کیے ہیں. جو راجح ہے وہ یہی کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، اور نیچے ذکر او ہوا و ذریتہ، یا یہ کہ وہ اور ان کی اولاد. اب یہ کہ خلیفہ کس کے تھے وہ اور کس کی خلافت مراد ہے، تو اس کو بیان کیا لأنہ کان خلیفۃ اللہ تعالی فی ارضی، نیچے ہے او خلیفۃ من سکن الارض قبلہ، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے اس کی زمین میں، یا ان لوگوں کے خلیفہ جو ان سے پہلے زمین میں رہ چکے تھے، یعنی جن، تو جنوں کے جانشین تھے. یا یہ کہ اللہ تعالیٰ، یہ پہلا راجع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ تھے زمین میں. وَكَذَلِكَ كُلُّ نَبِيٍّ، اسی طرح ہر نبی، یعنی ہر نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیابت کا کام انجام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ بندوں پر نافذ کرے. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی خلیفہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ تنہا سارے کام انجام نہیں دے سکتا ہے تو اپنا کسی کو نائب بناتا ہے، یا یہ ہے کہ اصل نہ ہو تو دوسرا اس کی جگہ آتا ہے. اور یہاں باری تعالیٰ کے حق میں تو یہ سب ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ دوسرے کا محتاج ہے یا اپنے سارے کام انجام نہیں دے سکتا ہے. تو نائب اور خلیفہ کی حاجت کیا ہوئی اور کیوں بنایا گیا؟ تو اس کا جواب دیا ہے استخلفہم فی عمارت الارض لا لحاجت بہ تعالی بل لقصور المستخلف علیہ قبول فیضی، یعنی باری تعالیٰ نے زمین کی آباد کاری کے لیے اور احکام کے نافذ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر نبی کو نائب بنایا، تو اس لیے نہیں کہ باری تعالیٰ محتاج ہے، بلکہ اس لیے کہ عام انسان مستخلف علیہ وہی ہیں جن کے اوپر خلیفہ بنایا گیا ہے. یہ باری تعالیٰ سے احکام کے لینے اور فیض کے حاصل کرنے سے قاصر ہیں، اور یہاں تک کہ یہ تو ملائکہ سے بھی فیض لینے سے قاصر ہیں، تو باری تعالیٰ سے کہاں سے فیض حاصل کر سکتے ہیں؟ اس لیے ضرورت ہوئی ایک ایسی ذات کی جو درمیانی ہو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخذ کرے اور انسانی شکل و صورت میں ہونے کی وجہ سے انسانوں تک پہنچائے. اس کو کہا ہے کہ استخلفہم فی عمارت الارض و سیاست الناس و تکمیل نفوسہم و تنفیذ امرہ فیہم، چار چیزیں. ان کو نائب بنایا زمین کی آباد کاری میں اور لوگوں کی سیاست میں. سیاست کا مطلب کوئی احکام کو ان کے اوپر چلانا اور ان کے امور کی تدبیر کرنا، تو ان کے امور کی تدبیر میں اور ان کے نفوس کی تکمیل میں، اور باری تعالیٰ کا حکم ان کے اندر نافذ کرنے میں. اس امر میں ان کو نائب بنایا لا لحاجت بھی، نہ اس وجہ سے کہ باری تعالیٰ کو ایسی ہی حاجت ہے جو اس کی نیابت کرے، بلکہ اس وجہ سے کہ مستخلف علیہ، یعنی لوگ اس کے فیض کے قبول کرنے سے اور اس کا حکم بغیر واسطہ کے لینے سے قاصر ہے. اسی لیے کسی فرشتہ کو نبی نہیں بنایا، جیسا کہ ارشاد فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم نبی کسی فرشتہ کو بناتے تو اس کو مرد ہی کرتے، یعنی انسانی شکل ہی میں کرتے. چونکہ عام انسان فرشتوں سے ان کی اصلی حالت سے میں فیض نہیں حاصل کر سکتے ہیں، نہ کچھ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. ہر وقت انسان کے ساتھ دو فرشتے رہتے ہیں لیکن نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں. تو باری تعالیٰ سے کچھ سننا اور حاصل کرنا یہ تو بہت بعید ہے. اس وجہ سے نائب بنایا گیا. اس کو کہا ہے اللہ تعالیٰ، کیا دیکھتے نہیں کہ انبیاء کرام کی جو قوت فائق ہوئی اور ان کی طبیعت شعلہ زن ہوئی اس طور سے اس حد تک کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا روغن روشن ہو جائے اگرچہ آگ نے اس کو مس نہ کیا ہو. یہ اقتباس ہے قرآن سے. مطلب یہ ہے کہ جب ان کے اندر پوری قوت اور روشنی حاصل ہو جاتی ہے تب ارسل الیہم الملائکہ، تب ان کے پاس فرشتوں کو بھیجا کہ ابتدا میں
وہ فرشتوں سے اخذ کرنے ان کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتے ہیں، تو جب ان میں قوت آ جاتی ہے تب فرشتوں کو ان کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور جو ان میں سے بلند رتبے والے تھے ان سے بلا واسطہ کلام فرمایا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میقات میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج میں کلام فرمایا۔ اب اس کی ایک محسوس نظیر پیش کی ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت اور ہڈی ہے، تو ہڈی انتہائی سخت ہے، گوشت بہت نرم ہے، ہڈی براہ راست گوشت سے غذا نہیں حاصل کر سکتی ہے اور ان دونوں میں ربط نہیں ہو سکتا ہے، تو درمیان میں غضروف کو رکھا گیا، یعنی کری، جیسے یہ کان کی کری ہے، وہ نہ تو بالکل نرم ہوتی ہے نہ ہڈی کی طرح سخت ہوتی ہے، تو ایک درمیانی چیز رکھی گئی کہ ادھر سے لے ادھر کو دے۔ تو ان کو کہا کہ طبعیات میں اس کی نظیر یہ ہے کہ ہڈی جب گوشت سے غذا حاصل کرنے سے عاجز رہی اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان دوری ہے، تو باری تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان دونوں کے درمیان غضروف کو یعنی کری کو رکھا، ما لانا من العظم، جو ان دونوں کے مناسب ہے تاکہ اس سے لے اور اس کو دے۔ تو انبیاء کرام کو درمیان میں رکھا جو اپنی قوت کے فائق ہونے کی وجہ سے، اپنی ضمیر کے روشن ہونے کی وجہ سے باری تعالیٰ سے اخذ کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور انسانی شکل و صورت میں ہونے کی وجہ سے لوگوں تک پہنچانے کی قوت رکھتے ہیں۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام اور اس طرح ہر نبی اللہ تعالیٰ کے نائب تھے، اور خلیفتہ منتقلا، یا نائب تھے ان کے جو ان سے پہلے زمین میں رہ چکے تھے یعنی جن۔ تو جاعل فی الارض خلیفہ میں خلیفہ سمجھا حضرت آدم علیہ السلام۔ دوسرا قول یا یہ کہ وہ بھی اور ان کی اولاد بھی، تو ان کے بارے میں بھی بتا کہ وہ اللہ کے نائب تھے، اور اولاد کے بارے میں یہ کہا لأنہم یخلفون من قبلہم، اس لیے کہ یہ اپنے سے اگلوں کی نیابت کریں گے، یا یہ کہ ان میں بعض کی نیابت کرے گا، یہاں تک ہو گیا۔ تو اب اگر حضرت آدم اور اولاد دونوں مراد ہوں تو خلفاء ہونا چاہیے، انی جاعل فی الارض خلفاء، کہ میں زمین میں بہت سے نائب بنانے والا ہوں، مگر لفظ واحد آیا خلیفتاً، تو اس کو بیان کیا کہ ان کے ذکر سے اولاد کے ذکر سے بے جاتی رہی، تو حضرت آدم کے لحاظ سے خلیفہ آ گیا، باقی اولاد وہ ان کے تابع ہیں، لہذا ان کا ذکر نہیں، جیسا کہ ابو القبیلہ کے ذکر سے ان کے قول مضر و ہاشم میں ابو القبیلہ کے ذکر سے باقی افراد کے ذکر سے بے نیازی ہوتی ہے، فلاں مضر ہے یا ہاشم ہے یعنی ان کی اولاد میں سے ہے۔ یا یہ ہے کہ خلیفہ اسمراد من یخلفو یا خلقن یخلفو، وہ جو نیابت کرے یا ایسی مخلوق جو نیابت کرے، تو یہ لفظاً واحد اور معنی جمع ہے، تو ایک واحد پر اور جمع پر ہر ایک پر صادق آنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب یہ جو ہے کہ باری تعالیٰ نے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، پھر فرشتوں نے کچھ کہا کہ یتجعل فیہا من یصلح فیہا یسفک الدماء، تو اس کا فائدہ کیا؟ اس کو کہا کہ یہ مشاورت کی تعلیم، باری تعالیٰ مشاورت کا محتاج نہیں ہے، اور نہ حقیقتاً یہ مشاورت ہے، لیکن صورت اس کی ہے مشاورت کی، کہ رب تعالیٰ نے فرشتوں سے کچھ فرمایا، پھر فرشتوں نے کچھ عرض کیا، پھر رب تعالیٰ نے جواب دیا، تو ایک مشاورت کی صورت ہے، تو بندوں کو مشاورت کی تعلیم دینا ایک۔ دوسری ایک کہ جس کو بنایا جانے والا اس کی عظمت شان ظاہر کرنا، کہ پہلے ہی سے اس کی خبر دے دی گئی اور خلیفہ کا لقب دے دیا گیا، تو یہ سب فوائد بیان کیے ہیں۔ اور ملائکہ سے یہ فرمانے کا فائدہ مشاورت کی تعلیم اور بنائے جانے والے کی عظمت شان کا اظہار، اس طرح سے کہ ان کے وجود کی خوشخبری اپنی سلطنت کے بادشاہوں کو پہلے ہی دے دی، اور خلیفہ کا لقب بھی دے دیا ان کی تخلیق سے پہلے۔ تیسری چیز وَإِظْهَارُ فَضْلِهِ الرَّاجِحِ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْمَفَاسِدِ بِسُؤَالِهِمْ وَجَوَابِهِ، اور ان کی فضیلت، اس فضیلت کا اظہار جو اس مفاسد پر راجح ہے، جو اس میں ہے کہ انسان کے اندر کچھ خرابیاں بھی ہوں گی لیکن کچھ خوبیاں ہوں گی، اور خوبیاں راجح ہوں گی، راجح ہونے کی وجہ سے اس کی تخلیق ہو رہی ہے،
یہ فرشتوں کے سوال و جواب سے فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اس میں ایسے کو بنائے گا جو فساد برپا کرے اور خریزی کرے؟ تو جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون و بیان و ان الحکمت، اور اس چیز کا بیان کہ حکمت اس چیز کی ایجاد کو چاہتی ہے جس کا خیر غالب ہے، اس لیے کہ خیر کثیر کو تھوڑے شر کی وجہ سے ترک کرنا یہ برا ہے، اور اس کے علاوہ فوائد، علم کی فضیلت کا اظہار اور اس کی وجہ سے ملائکہ کا مسجود ہونا، یہ سب اس قصے میں ہے۔ اب فرشتوں نے یہ کہا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، قالو، انہوں نے کہا کہ کیا تو اس میں ایسے کو بنائے گا جو فساد اور خریزی برپا کرے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیرے سوا پر کو پاک رکھتے ہیں۔ تو اس سے ایک فرقہ ہے حشویہ جو ملائکہ اور انبیاء کی عصمت کا قائل نہیں، کہتا کہ یہ معصوم نہیں ہے، تو ملائکہ کے معصوم نہ ہونے پر اس سے استدلال کرتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بناؤں گا، تو انہوں نے اعتراض کیا، اللہ پر اعتراض یہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے بنی آدم کی غیبت کی، یعنی ان کی غیر موجودگی، ان کی برائی بیان کی کہ وہ فساد و خریزی کے مرتکب ہوں۔ تیسرے کہ اپنے اوپر فخر کیا، اور عجب کہتے ہیں دل میں اپنے کو بڑا جاننا، تو اس کے لیے کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور یہ سب کبائر ہیں، تو اس کے مرتکب بھی اس سے معلوم ہے کہ معصوم نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو ان کا سوال ہے یہ بطور تعجب ہے، اور اس کی حکمت کو جاننا ہے، سوال کرنا ہے، اور اعتراض نہیں ہے۔ جیسے کہ متعلم معلم سے جس بات کا خلجان ہوتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کا ازالہ چاہتا ہے، تو وہی حال فرشتوں کا ہوا۔ یہ بنی آدم پر، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض اور بنی آدم کی غیبت یہ نہیں ہے۔ اس کو کہا ہے تعجب من ان یستخلف، یہ ملائکہ کی طرف سے تعجب ہے اس بات سے کہ زمین کی آباد کاری اور درستی کے لیے نائب بنائے ایسے کو جو اس میں فساد برپا کرے، یا اہل طاعت کی جگہ اہل معصیت کو خلیفہ بنائے۔ اور انکشاف چاہنا ہے اس حکمت کا جو ان کے اوپر پوشیدہ رہ گئی، یعنی ملائکہ پر جو حکمت پوشیدہ رہ گئی، التی بہرت تلک المفاسد، غالب، جو اس حکمت کا انکشاف چاہنا ہے جو ان مفاسد کے اوپر غالب آ گئی اور ان کو بیکار کر دیا۔ واستخبار عما یرشدہم ویزیح شبہتہم، اور اس کی خبر چاہنا ہے جو ان کی رہنمائی کرے اور ان کی شبہ کا ازالہ کرے، جیسے متعلم اپنے معلم سے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے جو اس کے دل میں خلجان ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض اور بنی آدم پر بطور غیبت کے طعن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس سے برتر ہیں کہ ان کے بارے میں یہ گمان کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے بالعباد المکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، بلکہ وہ معزز بندے ہیں، قول پر میں اس پر سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم ہی پر کاربند رہتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کا کام اللہ تعالیٰ پہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض اور بنی آدم میں طعن کا یہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ملائکہ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ جس کو نائب بنایا جانے والا ہے وہ فساد و خریزی والا ہے؟ تو اس بارے میں اسماعیل بن عبد الرحمن سدی مفسر ہیں، سدی کبیر، تو ان سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب رب تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ملائکہ نے عرض کیا ما یکون من ذا الخلیفہ، اس خلیفہ کا کام کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ یکون لہ ذریۃ یفسدون فی الارض ویسفکون الدماء، یہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی کچھ اولاد ہوگی جو زمین میں فساد برپا کرے گی اور خونریزی کرے گی۔ تو اس سے انہوں نے جان لیا کہ جس کو پیدا کیا جانے والا ہے اس کی اولاد میں فساد و خونریزی والے ہوں گی، تو اس کی وجہ سے ان کو تعجب ہوا اور یہ کہا، تو فساد و خونریزی کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے ہی سے جانا۔ تو یہ وجہ زیادہ واضح ہے، اور کچھ اور بھی وجہ بیان کی گئی، ان سب کو ذکر کیا ہے، اور انہوں نے اس کو جانا اللہ تعالیٰ کے بتانے سے،
یا لوح محفوظ سے سیکھ کر کے. اب اس پر کلام ہوتا ہے کہ لوح محفوظ سے اگر سیکھا ہوتا اور دیکھا ہوتا تو لوح محفوظ میں تو جواب بھی ہوگا. تو اب اس پہ تعویل کرنی پڑتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جواب دیکھنے سے ان کو روک دیا گیا ہو. اور استنباط نامہ یا اس سے استنباط کر کے جو ان کی عقلوں میں جمع ہوا ہے کہ عصمت انہی کا خاصہ ہے، یعنی ملائکہ کا خاصہ ہے. تو جب عصمت ان کا خاصہ ہے تو جو غیر معصوم ہوگا تو اس سے گناہ ہوگا تو فساد خروجی ہوگی. یہ دوسرا ہوا. یا یہ کہ قیاس احد الثقلین الاخر کہ جن و انس میں سے ایک کا دوسرے پر قیاس کیا کہ پہلے جن تھے اور انہوں نے فساد و خروجی کی، تو اب جو دوسری اس کی مثل ہوگی مخلوق اس سے بھی وہی کام ہوگا. تو یہ قیاس کے طور پر کہا. یہ سب وجہیں ضعیف ہیں. اب یہاں لفظ آیا سفک ویسفک الدماء، تو اس لفظ کو بتایا کہ سفک اور سبک اور صفح 3 اور شن یہ چوتھا. انواع من السب، سب بہانے اڈیلنے کی قسمیں ہیں. اب پھر ان میں فرق ہے. سفک کا استعمال ہوتا ہے آنسو میں اور خون میں، سفقت دم ہے اور سفقت دم. اور سب اس کے معنی ہوتا ہے پگھلا کر کے اڈیلنا، تو یہ جواہر مذابہ پگھلائے جانے والے جوہر میں ہوتا ہے. اور صفح فی الصب من اعلیٰ، اوپر سے بہانے میں. اور شن اور اسی کے مشابہ سن چھوٹی سین سے، تو شن یہ مشق اور اس کے مثل کے منہ سے اڈیلنے کے لیے بولا جاتا ہے. اور سن بھی اڈیلنے کو آتا ہے. فرق کہ شن میں سختی کے ساتھ اڈیلنا ہوتا ہے اور سن میں نرمی کے ساتھ ہونا ہو. تو یہ سب ہی بہانے اڈیلنے کے بارے میں. شاذ قرات میں یسفق الدماء پڑھا گیا ہے بنا للمفعول کے ساتھ. تو من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو من موصولہ ہے یا موصوفہ ہو، اس کے بعد جملہ اس کا صلہ ہوگا یا صفت ہوگا، تو جملہ میں ایک عائد ہوگا. من یفسد میں ہوا عائد ہوگا من کی طرف، یسفق میں ہوا عائد ہوگا من کی طرف. لیکن یسفق جو پڑھا جائے گا تو یسفق کا دماء نائب فاعل ہو گیا اور اس میں کوئی عائد نہیں ہوا من کی طرف، تو یہاں پہ وہ عائد مقدر ہوگا. من یسفق الدماء فیہم، یہ فیہم نکالنا ہوگا. اور شاذ میں یسفق بنا المفعول کے ساتھ پڑھا گیا ہے تو من کی طرف راجع ہے، چاہے من موصولہ ہو یا موصوفہ ہو، وہ راجع محذوف ہوگا. یعنی یسفق الدماء فیہم، جو فساد برپا کرے اور جن میں خونریزیاں ہوں.